یہاں پر وارد ہونے والی تجلیات اور فیوز و برکات سے اپنے دل و دماغ کو منور کرنے کے لیے ہمیں آنا چاہیے۔ لب کشائی کرنا یہاں پر بڑی جسارت ہے، لیکن حضرت صاحب کا حکم ہے کیونکہ اس لیے مختصر ٹائم کے اندر اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ سے وابستہ رکھے، اولیاء اللہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عوام و خواص کا جنب غفیر ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کی طرف جانے سے چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں ایک صرف واقعہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح یاد کرتا ہے۔ جب بندہ سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دنیا کے اندر فدا کر دیتا ہے، پھر رب العالمین اس کو مقام اور مرتبہ کیا عطا فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ وہ بھی شہباز چشت حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملفوظات شریف نافع السالکین کے اندر مذکور ہے، اس کو پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولی ہیں، اللہ کے درویش ہیں۔ درویشی اور فقیری سے قبل یہ بلخ کے بادشاہ تھے، دنیا کی ریل پھیل تھی، خدام، غلام، نوکر چاکر کی کوئی کمی نہیں تھی، اللہ نے بے پناہ دولت آپ کو عطا فرمائی تھی، لیکن قسمت نے یاوری کی، قسمت کا ستارہ چمکا، پھر بادشاہی سے فقر کی طرف آئے۔ چونکہ واقعہ طویل ہے، میں اختصاراً پیش کر رہا ہوں۔ درویشی کی طرف آئے، فقر کی طرف آئے، الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ سیر کرتے کرتے جا رہے تھے، رات ہو گئی، ایک مسجد میں آپ نے قیام کیا۔ چونکہ اللہ والے تھے، دن رات جنگلوں میں گزارتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، وہاں پر رات ہو گئی، آپ نے چاہا کہ اس مسجد کے اندر قیام کیا جائے، چونکہ پھر صبح کی نماز یہاں پڑھ کے آگے اپنے سفر کو بڑھاتے جائیں۔ پھر رات کو آپ نے اسی مسجد میں قیام فرمایا، مسجد میں قیام کیا۔ پھر جو مسجد کا جو خادم تھا، آپ ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے، مسجد کے خادم کو پتہ نہیں چلا، اس نے سارے دروازے مسجد کے بند کر دیے۔ حضرت اندر تشریف فرما تھے، ذکر کر رہے تھے، استغراق کی کیفیت تھی، مراقبے میں تھے، یا جو بھی آپ ذکر و تحلیل فرما رہے تھے، ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہوئی۔ خادم نے مسجد کے دروازے سارے بند کر دیے اور خادم چلے گئے۔ رات ہو گئی، رات کو آپ کو قضائے حاجت پیش آئی، آپ کو حاجت درپیش آئی۔ اب جب آپ اٹھے اور جا کے دیکھا تو دروازے سارے بند ہیں، اب آپ کو شدید حاجت تھی۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان کے ملفوظات کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، آپ کو چونکہ تکلیف ہو رہی تھی، بامر ضرورت، مجبوری کے تحت آپ نے مسجد کے اندر اپنا کپڑا بچھایا اور وہیں پر قضائے حاجت فرما لی ہے۔ ضرورت تھی، مجبوری تھی، اس وجہ سے آپ نے اس کپڑے کو لپیٹ کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ آپ پھر اپنے ذکر و شغل میں مصروف ہو گئے۔ صبح ہوئی، مؤذن اذان کے لیے آ گئے، اور اذان کے لیے جیسے ہی اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو حیرت کی انتہا رہ گئی کہ مسجد کا دروازہ کھلتے ہی ایسی خوشبو مہکنے لگ گئی، ایسی خوشبو کہ ایسی خوشبو اس نے ساری زندگی نہیں دیکھی۔ اس طرح کی خوشبو کے بھپکے اٹھنے لگے، مہک اٹھنے لگی۔ حیران ہو گئے خادم کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی چیز نہیں ملی۔ آخر میں دیکھتے دیکھتے وہ جا کے اسی قضائے حاجت جو آپ نے کیا اس کی طرف آپ گئے، وہ مؤذن گئے تو نظر اس پر پڑی کہ یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ کسی چیز سے آ رہی ہے۔ حیران ہو گئے یہ کیا چیز ہے؟ جب انہوں نے اٹھائی ہے اور سون کیا ہے، اتنی خوشبو، اتنی بہترین خوشبو کہ حیران رہ گئے۔ مسجد میں جو نمازی آتے گئے وہ سب حیران ہوتے گئے۔ مؤذن نے وہ جو آپ کا پیشاب مبارک تھا، آپ کی قضائے حاجت تھی، وہ آپ نے اس مؤذن نے تھاما ہوا تھا، جو نمازی آ رہا تھا وہ حیران ہو رہا تھا۔ یہ پیغام اور یہ جو
بات تھی یہ پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچ گئی کہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ ظاہر ہو گیا، کوئی کرشمہ ظاہر ہو گیا کہ آسمان سے نہ جانے کہاں سے کوئی چیز ایسی آ گئی، ایسی خوشبو ہے کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ مسجد نے بادشاہ نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے، ملک میرا ہے، لہٰذا اس چیز پر میرا زیادہ حق ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے اس پر ہاتھ لگانے کی، لہٰذا وہ چیز میری بارگاہ میں پیش کی جائے۔ بادشاہ آئے، وہ پیشاب بادشاہ کے حوالے کر دیا گیا۔ بادشاہ نے پھر کیا کہا؟ بادشاہ نے اس کو اپنے جو پٹکا تھا، جو امامہ تھا، جو تاج تھا، اس کے اندر تھوڑی سی رکھ دی ہے، اور اس کی ایسی بہترین خوشبو تھی، ایسی بہترین خوشبو تھی کہ کہیں بادشاہ نے بھی وہ خوشبو نہ دیکھی۔ یہ بات چلتے چلتے دوسرے ملک کے بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے کہا کہ حضرت جی ہمیں بھی کچھ عنایت فرما دیں، یہ ایسی بہترین خوشبو ہم تلاش کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دیں۔ ایک دوسرے بادشاہ تک وہ پہنچی، پھر تیسرے بادشاہ تک پہنچی۔ یوں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توفیق فرماتے ہیں 7 ملکوں کے بادشاہوں کے تاج میں حضرت ابراہیم بن ادم کا بول مبارک براز مبارک رکھا گیا، اور فرمایا اے لوگو سنو، جو سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، ابراہیم بن ادم وہ ہیں جس نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر مار دی اور درویشی اختیار کی۔ جو رب العالمین کے خاطر دنیا کو لات مار دیتا ہے، دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے، تو رب العالمین اس کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ بادشاہوں کے تاج کے اندر اس کے بول و براز کو رکھ دیتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اقبال آخر میں اپنے تمام زندگی کا نچوڑ بیان فرماتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، وما علینا الا البلاغ۔